مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے۔ کچھ حد ہے رونے کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو تو چیخ مار کر نہ رویا کرو، آواز سے نہ رویا کرو، دل روئے، آنکھوں سے آنسو نکلے، یہ رونا بہتر ہے۔ اور جو رونا چیخ و پکار سے ہوگا وہ رونا بہتر نہیں، جائز نہیں۔ آپ کہو گے کہ ہم پر یہ مصیبت آئی، تم پر ہی نہیں۔ ابھی آپ نے مولوی صاحب سے سنا کہ اللہ کے نبی کے بیٹے کا بھی انتقال ہوا۔ میرے نبی کے کتنے بیٹے تھے؟ 3 تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 3 بیٹے۔ تو نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں۔ نبی کی 4 بیٹیاں، 3 بیٹے۔ مگر سنیے گا، نبی نے اپنی زندگی میں 6 بچوں کا جنازہ اپنے کاندھے پر اٹھایا۔ کتنے بچوں کا؟ 6 بچوں کا، 3 بیٹوں کا جنازہ اپنے کاندھے پر اٹھایا۔ 3 بیٹیوں کا یعنی جنازہ اپنے کاندھے پر اٹھایا۔ مگر جانتے ہو جب 6 بچوں نے انتقال کیا، تمہارے محبوب کا بھی دل دکھا ہوگا۔ ماں باپ تھے، اے باپ تھے وہ بھی، اور ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں، اس لیے دل دکھتا ہے زیادہ۔ ماں باپ کا اس لیے دل دکھتا ہے۔ تو جانتے ہو یہ بات بتائی رہا تھا، آپ نے سنا کہ نبی کے بیٹے کا جب انتقال ہوا تو جانتے ہو مصطفیٰ کو بہت صدمہ ہوا تھا۔ جب نبی کا بیٹا ابراہیم، 2 بیٹے پہلے انتقال کر گئے، تیسرا بیٹا تھا، آخری بیٹا تھا، نبی کی گود میں تھا، دم توڑ رہا تھا۔ میرے آقا اپنی نظروں کے سامنے اپنے آخری بیٹے کو دم توڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ تو جانتے ہو باپ تے باپ، اور باپ اولاد سے محبت کرتا ہے، اور بیٹا بھی آخری تھا، 2 پہلے انتقال کر گئے تھے، یہ تیسرا بیٹا تھا۔ محبوب نے گود میں دم توڑتے ہوئے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، باپ تھے، روئے مصطفیٰ، مگر ایسا نہیں روئے۔ اے لوگوں، بیٹے نے انتقال کر دیا، اور کرنے کے بعد بیٹے کے جنازے کو تیار کیا گیا۔ تیار کر جنت البقیع کی طرف لے کر مصطفیٰ چلے، صحابہ ساتھ ساتھ تھے، جنت البقیع میں لے کر پہنچے۔ قبر کے اندر جب مصطفیٰ نے بیٹے کو رکھا، جب میرے پیغمبر نے اپنے آخری بیٹے کو قبر کے اندر رکھا تو جانتے ہو کیفیت کیا ہو گئی تھی؟ کتنے طرف گئے تھے مصطفیٰ، کتنے رونے لگے تھے آقا، اتنے آنسو نکلے کہ صحابہ نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ رونا نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ نے آپ کو شان عطا فرمائی، اگر چاہو تو بیٹے کو زندہ کر سکتے ہو۔ کس نے کہا تھا؟ صحابہ نے کہا تھا، آقا آپ کو تو یہ شان ملی ہے، آپ کو بیٹے کو زندہ کر سکتے ہو، مگر روتے کہ وہ آقا رونا نہیں دیکھا جاتا۔ تو جانتے ہو تمہارے محبوب نے ارشاد فرمایا تھا، نبی نے فرمایا تھا کہ میں بیٹے کو زندہ کر سکتا ہوں، اپنے بیٹے کی جاتی ہوئی روح کو واپس کر سکتا ہوں، اور آج میں اپنے بیٹے کو زندہ کر لوں تو یاد رکھیے گا کل میرے کسی امتی کے بچے کا انتقال ہوگا، اسے میری زندگی یاد آئے گی کہ نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا، تو مصطفیٰ نے بیٹے کو زندہ کر لیا تھا۔ اللہ نے ہمیں یہ شان نہیں دی، امتی کہے گا بچوں کے انتقال پر نبی کو تو یہ شان ملی تھی، ہمیں یہ شان نہیں ملی، ہم بیٹوں کو بچوں کو زندہ کیسے کرے؟ اب تو میرا امتی روئے گا، تڑپے گا، ناشکری کرے گا، برے کلمات کہے گا، اس لیے محبوب نے جنت البقیع مدینے کے قبرستان سے اس قبر میں کھڑے ہو کر اعلان
سے انتقال کر جائے تم بھی صبر کر لینا. اگر صبر کرو گے مولا اتنا ثواب دے گا, اتنا ثواب دے گا جس کا کوئی حساب نہ ہوگا. پتہ یہ چلا کہ بچوں کے انتقال پر مدینے والے مصطفیٰ نے صبر کیا تھا, ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے. اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد عمران صاحب قبلہ زندہ باد درس مصطفیٰ زندہ باد تکبیر اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا تھا کہ میں نے اپنے بچوں کے انتقال پر صبر کیا, تم بھی صبر کرنا. اس پر بہتر اجر عطا فرماتا اللہ کا, بہتر ثواب عطا فرماتا ہے. دل دکھتا ہے جب اپنا یعنی بچہ جو ہوتا ہے بڑی پیاری چیز ہوتی ہے. انسان دنیا میں دو چیزوں سے بہت محبت کرتا ہے, ایک اولاد سے, ایک اپنی جان سے. اولاد سے جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں ماں باپ, مگر صبر کرنے پر بہت بڑا ثواب ہے. اس دن ان کے ماں باپ دیکھیں گے جن کے بچوں کا انتقال ہوا حشر کے میدان میں کہ اس کا ہمیں کیا صلہ ملا ہے, کتنا بڑا ثواب دیا گیا ہے. تو یاد رکھیے گا بچے انتقال کر جائیں تو اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ پاک اس کا بدل عطا فرمائے. اللہ کے مقدس رسول کے دیوان آخر ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے, یہ تو بچوں کے انتقال پر صبر کی بات ہے. یہاں ایک پہلو اور سنیے گا, جن کے بچے زندہ ہیں, جن کے بچے زندہ ہیں انہیں اپنے بچوں کو کیسا درس دینا ہے, کیسا درس دینا ہے. کیونکہ آج ہم سب کچھ بھول گئے, ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا, ہم نے اپنے اسلاف کی تاریخوں کو پڑھنا بھلا دیا, پڑھنا چھوڑ دیا, بھول گئے ہم ان کی تاریخوں کو. جب ہم نے ان کی تاریخوں کو بھلایا تو ہم برائی کی طرف بڑھے. جانتے ہو ہمارے اسلاف نے, ہمارے بزرگوں نے, اللہ کے نبی کے صحابہ نے کیسے زندگی گزاری, اس دین کے لیے کیا کیا کیا. انہوں نے بچوں کو کیسے تربیت دی, کیسے پرورش دی, انہوں نے بچوں کے دل میں کیسا جذبہ پیدا کیا. آج ہمارے اور آپ کے بچے نماز تک کے لیے تیار نہیں ہوتے. مگر سنیے گا مدینہ ہے, مدینہ ہے, یہ نبی کا شہر ہے. اللہ اکبر, ان لوگوں دین کی بات آئی ہے, سن لیجیے. جن بچوں کے انتقال پر یہ ثواب ملتا ہے مگر بچے زندہ ہو تو انہیں کیسی تربیت دینی چاہیے, یہ بات سن لیجیے گا. تقریر ختم. مدینہ ہے, یہ مدینہ وہ مدینہ کہ جن کے آقا آرام فرما ہے. اللہ کے نبی کے دیوانوں, ایک وقت آیا مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا, اے بلال جاؤ جاؤ مسلمانوں کی بستی میں اعلان کرو, اے مسلمانوں, اے اسلام کے ماننے والوں, دین کے لیے جان کی ضرورت ہے, اسلام کی آبیات کے لیے خون کی ضرورت ہے. تم خون پیش کرنے کے لیے مسجد نبوی میں جمع ہو جاؤ. اللہ اکبر. حضرت بلال رات کے آخری پہر میں جب رات ختم ہونے والی تھی, رات کا آخری حصہ تھا, حضرت بلال اعلان کرتے ہوئے مسلمانوں کی بستی سے گزرے. بلال اعلان کرتے, لوگوں دین کے لیے جان کی ضرورت ہے, مسجد نبی میں جمع ہو جاؤ, اللہ کے نبی بلا رہا. تو جانتے ہو حضرت بلال جب یہ اعلان کرتے ہوئے بستی سے گزرے تو ایک اسی بستی میں بیوہ عورت کا گھر تھا. جب بیوہ عورت کے گھر کے قریب سے بلال گزرے, اعلان کیا, او لوگوں اسلام کے ماننے والوں, اسلام کے لیے, اسلام کی آبیاری کے لیے خون کی ضرورت ہے, تمہاری جان کی ضرورت ہے, مسجد نبی میں جمع ہو جاؤ. بیوہ کے کانوں میں یہ آواز ٹکرائی, جس کا شوہر انتقال کر چکا تھا, بیوہ کی کوئی جوان بیٹا نہیں تھا, دو بیٹے تھے. ایک کی عمر 6 سال کی تھی, ایک کی عمر 8 سال کی تھی. گود میں لیے ہوئے بچوں کو چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد آنسو نکل گئے. بلال کا اعلان سن کر رونے لگے, اگر میرا شوہر زندہ ہوتا تو دین کے لیے بھیج دیتی, دین بچانے کے لیے جنگ
شریک کر دیتے، میرے پاس کوئی جوان بیٹا ہوتا تو بھیج دیتے، چھوٹے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر، روتی رہی، جب اس بیوہ کے آنسو نکلے اور بچوں کے چہروں پر پڑے تو بچے بیدار ہو گئے، بچے اٹھ گئے۔ پوچھا ماں روتی کیوں ہو؟ رات کے وقت میں رونے کی وجہ کیا؟ تو ماں نے کہا تھا بیٹا، نبی کے مؤذن حضرت بلال نے اعلان کیا کہ اسلام کے لیے مسلمانوں تمہاری جان کی ضرورت ہے، تمہارا باپ نہیں انتقال کر گیا جو اسلام کے لیے قربان کرتے، تم چھوٹے ہو، میرے پاس کوئی اتنا بڑا بیٹا نہیں جو دین کے لیے قربان کر دیتی۔ تو جانتے ہو ان بچوں کی عمر کتنی تھی؟ 6 اور 8، 2 بچے 6 اور 8 سال کی عمر۔ ان کے جذبے کو دیکھو، کہا ماں ہم چھوٹے ضرور ہیں مگر جذبہ بہت بلند ہے، ماں ہمیں لے کر چلو نبی کی بارگاہ میں۔ نبی نے قبول فرما لیا، ہم جنگ میں چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر، عورت تھی، خاتون تھی، نبی کی محبت دل میں بسانے والی تھی، دین کا درد رکھنے والی تھی۔ بچوں کے ہاتھ پکڑے اور پکڑنے کے بعد برقع پہن کر چلی جاتی ہے مسجد نبوی کے ایک کونے میں جا کھڑی ہو جاتی ہے، اور اللہ اکبر، میرے آقا کی نظر جب برقع پوش عورت پر پڑتی ہے، آقا فرماتے ہیں بلال دیکھو کہ وہ عورت کیسے آئی ہے، وہ خاتون کیسے آئی ہے۔ اللہ اکبر، بلال قریب آئے، بلال نے کہا اے خاتون کیسے آنا ہوا؟ تو اس خاتون نے کہا کہ بلال میرے پاس شوہر نہیں، انتقال ہو چکا ہے شوہر کا کہ جو دین کے لیے بھیج دیتے، میرے پاس کوئی جوان بیٹا نہ تھا، صرف یہ 2 بیٹے ہیں، انہیں لے کر آ گئی۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے آ گئی کہ نبی قبول فرما لے۔ اللہ کے نبی کے بلال نے سنا، سننے کے بعد بچوں کے ہاتھوں کو پکڑا، پکڑنے کے بعد یہ بچوں کو لے کر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی کی بارگاہ میں عرض کی اے آقا، ان کی ماں بچوں کو اس وجہ سے لے کر آئی کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، بیوہ عورت ہے، اس کے پاس کوئی جوان بیٹا نہیں، یہ 2 بیٹے ہیں، لے کر آ گئی، انہیں قبول کر لیجئے۔ نبی نے سینے سے لگایا، قبول کر لیا اور کہا تھا کہ بلال جاؤ ان کی ماں سے جا کر کہہ دینا کہ ہم نے تمہارے بیٹوں کو قبول کر لیا، اور کہہ دینا کہ آج کے بعد ان بچوں کی پرورش اپنا بیٹا سمجھ کے نہ کرے بلکہ اسلام کی امانت سمجھ کے کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی نے فرمایا کہ کہو کی ماں سے جا کر ان بچوں کی ماں سے کہو کہ اپنا بیٹا سمجھ کے پرورش نہ کرے بلکہ اسلام کی امانت سمجھ کے پرورش کرے۔ قبول کر لیا، بلال نے ہاتھوں کو پکڑا، اس بیوہ عورت کی بارگاہ میں لے کر پہنچے، پیش کر دیا۔ بیوہ نے سنا، سننے کے بعد دل خوش ہو گیا، بچوں کو لے کر اپنے گھر کی طرف آئی۔ اب فیصلہ کر کے بتاؤ میرا بتانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ان بچوں کی عمر 6 اور 8 سال کی تھی، مگر دین کی محبت، دین کے لیے جذبہ ان کے دل میں کیسے پیدا ہوا؟ آج تمہارے بچے ہوتے ہیں، ان کی عمر 18 سال کی ہوتی ہے، 20 سال کی ہوتی ہے، 22 سال کی ہوتی ہے، مگر نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، دین کار بننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، دین کا درد نہیں ہوتا، دین کا جذبہ نہیں ہوتا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تمہارے بچے دین کاری سے دور کیوں؟ وہ بچے دین کا درد رکھنے والے کیوں؟ اس وجہ سے بچائی تھی کہ جب ان کی ماں نے انہیں موت میں پالا تھا، کہا تھا بیٹا جب بات دین کی آئے تو کبھی گردن کو کٹا دینا، کبھی مال کو دے کر دین کو بچا لینا۔ ان کی ماں نے گود میں لے کر اپنے بچوں کی پرورش ایسی کی تھی بیٹا جب بات دین کی
اکبر رسالت یا رسول اللہ اہل سنت زندہ باد سکے اعلی حضرت زندہ باد سبے سلام زندہ باد سلام سبحان اللہ سبحان مگر آج کی ماں ہے، آج کی ماں ہوتی ہے، آج کی ماں بیٹے کو گود میں لے کر اسلام کی تربیت نہیں، اسلام کی نالج نہیں دیتی، بلکہ وہ کبھی فلمیں دیکھتی ہے، کبھی گانے سنتی ہے، کبھی برائی کی طرف چلتی ہے، کبھی عزت کرتی ہے، کبھی چغلی کرتی ہے، کبھی کس کے ہاتھ کی برائی کرتی ہے۔ فیصلہ کر کے بتاؤ کہ جب بچے کو گود میں لے کر ایک ماں فلمیں دیکھنے والی ہوگی، جب بچے کو گود میں لے کر ایک ماں جب گانا سننے والی ہوگی، اس کا بیٹا دیندار نہ بنے گا، فلمیں دیکھنے والا بنے گا، گانا سننے والا بنے گا۔ اگر چاہتے ہو اولاد دیندار رہے تو ماں کو نیک بننا پڑے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ اولاد دیندار رہے تو ماں کو دیندار بننا پڑے گا، نمازی بننا پڑے گا، تو اسی میں کامیابی ہے۔ اور وہ بچے جنہیں تم نے دنیا میں دیندار بنا دیا، یہاں بھی کامیابی کی ضمانت ہے، اور حشر کے میدان میں انہی کی برکت سے تمہیں جنت ملے گی۔ انتقال کر جائیں صبر کرنے پر جنت، اور زندہ رہے دیندار بنانے پر جنت۔ تو یاد رکھیے گا، اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے، اس اولاد کو نیک بناؤ، دیندار بناؤ، عالم دین بناؤ، نبی کا سچا شہدائی بناؤ، مصطفیٰ سے محبت کرنے والا بناؤ، اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کرو، بزرگوں کی تاریخیں پڑھ کر سناؤ، بزرگوں کی تاریخیں پڑھ کر سناؤ، ان کے دل میں جذبہ پیدا ہوگا، یہ دین کے لیے جان دینے والے بنیں گے۔ اللہ والوں نے بہت کچھ دیا ہے اس دین کے لیے، کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، ذہن میں بہت باتیں، مگر وقت اجازت نہیں دیتا۔ انشاءاللہ کبھی پھر ملاقات ہوگی تو اسی پر جم کر گفتگو ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ کہا کوئی غلطی ہو اپنے حبیب کی صدقے معاف فرمائے۔ اکیلا ہوں مگر آباد کر دیتا ہوں ویرانہ، بہت روئے گی میرے بعد میری شام تنہائی، ہر فقیر قادری آئندائے یہ صدا کر چلے، سدا خوش رہو، سدا خوش رہو، سدا خوش رہو، یہ دعا کر چلے، اور آئے کہ تیرے چمن میں سیر گلشن کر چلے، سنبھال مالی باغ اپنا ہم تو اپنے گھر چلے، اور اجالے اپنی آنکھوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس جگہ زندگی کی شام ہو جائے، اور کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی دھل دھلا ہے پانی کا، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اسلام زندہ باد، مسلکی اعلیٰ حضرت پائندہ باد، وما لینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیجیے، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام